السلام علیکم دوستو، پاکستان انگلینڈ کا آخری میچ بھی ہو گیا، سیریز اختتام ہو گئی۔ جی ہاں، پاکستان کے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہوتے تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے کہ مجھے ماریں گے میرے بھائی اور نام آئے گا اللہ کا، کہ بھائی جو اللہ کی رضا، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ عذر خواہی کے لیے، تو ہم یہی کہتے ہیں عموماً کہ بھائی جو اللہ کی رضا۔ تو وہ ہمارے رشتہ دار کہا کرتے تھے کہ مجھے میرے بھائی ماریں گے لیکن نام آئے گا اللہ کا، بھائی جو اللہ کی رضا ماریں گے یہ۔ تو اب اگر کوئی صحافی، اگر ثقلین مشتاق صاحب اگر یہ سوال کرے گا کہ ٹیم اس طرح کیسے فائنل ہار گئی، تو وہ یہی کہے گا بھائی جو اللہ کی رضا، کیونکہ جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ جی جیسے ہمارے یہاں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں گول مٹول کر دیتے ہیں، جس طریقے انہوں نے پچھلی جو ایک پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ یہ کوئی نظام اس طرح کا چلتا ہے اور پرندے اڑتے ہیں، ہوا چلتی ہے، اس طرح کی وہ نانی اماں والی وہ کہانی سنا کے جو نا خاموش ہو گئے۔ لیکن ٹیم کا آپریشن ہو گیا۔ اب آپریشن تو ہو گیا ٹیم کا کہ کس میں کتنا دم ہے۔ اچھا، کل پاکستان انگلینڈ کے جو لاسٹ میچ تھا، اسی دوران جو ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا بھی میچ تھا، وہ بھی T20 جو انڈیا کے ہوم گراؤنڈ میں تھا۔ انڈیا نے ساؤتھ افریقہ کو 38 رنز کا ٹارگٹ دیا، 238 کا ٹارگٹ دیا، اور ساؤتھ افریقہ کی پہلی وکٹ 0 پہ گئی، اس کے بعد دوسری وکٹ بھی بہت ہی جلدی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ساؤتھ افریقہ 222 جی ہاں 222 یا 21 رنز بنا، یعنی کہ انڈیا ہارا ہے صرف 16 رن سے، معاف کیجیے گا، ساؤتھ افریقہ ہارا ہے 16 رن سے، یعنی کہ 238 کا ٹارگٹ تھا ساؤتھ افریقہ کو، اور ساؤتھ افریقہ نے 222 یا 221 رنز کیے، 16 رن سے وہ میچ ہارا ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ کہاں تک گئے، 0 پہ وکٹ جانے کے باوجود بھی پاور پلے کے دوسرے تیسرے اوور میں پھر ان کی ایک اور وکٹ گئی ساؤتھ افریقہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی 221 کیے، 238 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا انڈیا نے۔ اور وہاں پہ جو طوفانی جو بلے بازی کی وہ کی ڈیوڈ ملر نے 48 بال پہ جو 100 بنائے، اور یہاں پہ پاکستان میں انگلینڈ کے جو ڈیوڈ ملان، وہاں ڈیوڈ ملر اور یہاں ڈیوڈ ملان، مجھے تو یہ یہاں تو کزن یا بھائی اس طرح کے نام لگ رہے ہیں نا، ڈیوڈ ملان اور ڈیوڈ ملر۔ تو ڈیوڈ ملان نے جس طریقے کی کل بیٹنگ کی، یعنی کہ پچھلا میچ انگلینڈ نے جہاں ختم کیا تھا وہاں سے شروع کیا، وہاں سے اسٹارٹ کیا، اور پاکستان کا آپریشن ہو گیا، بولنگ کا بھی، مڈل آرڈر کا، بیٹنگ بولنگ دونوں کا، دونوں شعبے اور دوسرا کہ کوچ اور سلیکٹر کا بھی آپریشن ہو گیا۔ یہی محمد یوسف اور ثقلین مشتاق جب ٹیم میں نہیں ہوتے تھے، جب ان کو یہاں سیٹیں نہیں تھی، تو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے کہ جی مڈل آرڈر کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ محمد یوسف خود GOT پہ انضمام الحق کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ مڈل آرڈر بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اور جب میں مڈل آرڈر میں کھیلتا تھا نمبر 3 پہ، تو میرے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی، مجھے کھڑا ہونا ہوتا تھا۔ تو بھائی اب آپ کو کیا ہو گیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش دل بھی بہت اچھا ہے، فلاں بھی اچھا ہے، افتخار بھی اچھا ہے، جو اچھے لڑکے تھے وہ ہم نے ٹیم میں رکھے ہیں، باقی سب فارغ ہیں، شعیب ملک فارغ ہے، شرجیل خان فارغ ہے، سرفراز احمد فارغ ہے۔ ارے ان سے اچھا تو خدا کی اب قسم تو نہیں اٹھانا چاہیے، غلط بات ہے، آپ فواد عالم کو لے لو، وہ T20 میں یہاں آپ کے افتخار خوش دل بھی اتنے رنس نہیں کریں گے جہاں وہ ایک بندہ کرے گا، وہ خام خواہ آپ نے اس کو ٹیسٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں۔ تو آپ کی بابر اعظم صاحب کا جو غرور وہ تو ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، آپ جو رہی ہوئی عزت ہے وہ بھی جانے والی ہے۔ اگر اب بھی کوئی چینجنگ ٹیم کے اندر نہیں کی تو جو تھوڑی کچھ عزت ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اب جی باتیں ہونے لگی ہیں کہ 2-3 چینجنگ کر لو، آپ ایک حارث سہیل کو اور شعیب ملک کو ٹیم میں جو لانا چاہیے، اماد وسیم کو جو تھوڑا کچھ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔
لیکن انہوں نے ابھی بھی 2 دن کا ٹائم لے لیا ہے بابر اعظم صاحب نے کہ ہمیں تھوڑا اور ٹائم دو. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نیوزی لینڈ میں جو ٹرائنگل سیریز ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا، کیونکہ بابر اعظم چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ جو چہیتے جو میرے لڑکے ہیں ان کو میں نیوزی لینڈ میں ٹرائنگل سیریز میں آزما کے دیکھ لوں ایک دفعہ، تو اس لیے اس نے یہ ٹائم لیا ہے. لیکن اب بھی وقت ہے بھائی. اور جس طریقے سے یہ مجھے تو یہ پہلی دفعہ اتنی آوازیں سننے میں آئی اسٹیڈیم کے اندر کہ پرچی پرچی، جو جن کے خلاف یہ نعرے لگ رہے تھے پرچی پرچی کے، ان کو خود کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اب ہم خود سائڈ ہو جائیں اور ہم جو سلیکٹر سے کہہ دیں، اپنی ٹیم سے مینجمنٹ سے کہہ دیں کہ ہمیں آپ چھوڑیں کچھ عرصے کے لیے، ہم ڈومیسٹک کھیلیں، کیونکہ ابھی 2023 میں بڑا ورلڈ کپ بھی ہے. اب دنیا ختم تو نہیں ہوگی نا کہ بس یہی ورلڈ کپ ہے یہیں پہ اور کرکٹ ختم ہو گئی یا کیا. تو ان کو خود کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری عزت اب جو خاک میں ہو رہی ہے. اسٹیڈیم میں جس طریقے کے کل نعرے لگیں اور جس طریقے کے لوگ دل برداشت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہم کئی دفعہ میچ ہار چکے ہیں، لیکن اتنے دل برداشت نہیں ہوئے جو ایک 7 سمندر پار کر کے ایک ٹیم یہاں آئی اور ہمارے ہوم گراؤنڈ میں آ کے ہم سے جو سیریز جیت گئے. یہ بڑے جو نا شرم حیا والی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے یہ. تو اب بھی جو نا ہمارے کوچ صاحب سلیکٹر صاحب ہوش کے ناخن لیں، اور ہمارے خاص طور پہ جو کپتان صاحب، کیونکہ آپ اگر یہ ورلڈ کپ ہار کے آگے اور پہلے راؤنڈ سے آپ واپس آ گئے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی عزت ہے نا آپ کی سب جو نا وہ خاک میں اڑ جائے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی عزت کے بچا لیں. تھینک یو، بہت شکریہ.